الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی برائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ السلام اے خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان عظیم، غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ نے ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ عزیزان ذی وقار، الحمدللہ شب برات آنے والی ہے اور یہ بہت برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسی کتنی روزی ملے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون انتقال کرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ، یہ سارے کام فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت، اس رات میں عبادت کی خصوصی فضائل ہے۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی یہ ارشاد فرمائی ہے نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔
اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی بھی کر دی جاتی ہے، چوتھی خصوصیت۔ اور پانچویں شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شریف کی 13ویں رات اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ پھر آپ نے شعبان شریف کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شریف کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ آئی شب برات، یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات۔ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جان فضا ہیں ساتیں یہ فرحتوں کی رات۔ اللہ پاک ہمیں شب برات تک پہنچنا نصیب فرمائے، اس مقدس رات میں عبادت کرنا بھی نصیب کرے اور اس رات کی برکت سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ذی وقار، ہم نے بیان کی ابتدا میں شروعات میں پارہ نمبر 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کی بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائے۔ فساد کا معنی ہے خروج الشیء عن الاعتدال، یعنی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکل جانا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ فساد عدم توازن کا نام ہے، اور سادہ مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ گاڑی 4 پہیوں پر چلتی ہے، اگر ایک پہیا بھی پنچر ہو جائے تو اچھی خاصی صحیح چلتی ہوئی گاڑی ہچکولے لینے لگتی ہے، ڈگمگانے لگتی ہے، یعنی اب اس کا توازن بگڑ گیا۔ اسی طرح کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم جب اپنی فطری اور معتدل حالت سے نکلتا ہے تو اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے، اسی حالت کو فساد کہتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کی روشنی میں فساد کا مفہوم سمجھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ظاہر الفساد فی البحر والبحر فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ مثلا بارش اپنے وقت پر ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ہو، یہ معتدل حالت ہے۔ بارش بے وقت ہو، ضرورت سے زیادہ ہو، نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ سیلاب آتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، مہنگائی زور پکڑ جاتی ہے، قومی اناج کی قلت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، غربت بڑھتی ہے اور وسائل کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب سمندر اپنی فطری حالت پر بہتا رہے کچھ نقصان نہیں، مگر اس میں طغیانی آ جائے، سمندر بفر جائے، طوفان برپا ہو جائے تو تباہی مچا ڈالتا ہے۔ کشتیاں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، برآمدات بدآمدات یعنی تجارتی سامان کی آمد و رفت متاثر ہو جاتی ہے، قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں فساد کی تازہ کلائمیٹ چینج یعنی موسم جو سال ہر سال سے ایک بہاؤ میں چل رہے تھے، اب کچھ سالوں سے ان میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑی چینجنگ آ گئی ہے۔ گرمی آتی ہے تو بڑی شدید گرمی پڑتی ہے، اور سردی آتی ہے تو شدید سردی پڑنے لگتی ہے۔ گرمی سردی کے مہینے بھی کچھ تبدیل ہو گئے ہیں،
سردی گرمی کا دورانیہ بھی بدل گیا ہے، اسی طرح روزی میں برکت مٹ جانا، زلزلوں کی کثرت، آگ پھیلنے کے واقعات، مختلف وبائیں، امراض کی کثرت وغیرہ، طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں، یہ سب خشکی اور سمندر میں پھیلنے والے فسادات ہیں۔ گویا پوری کی پوری دنیا اور اس کا نظام اپنی فطرت سے، فطری حالت سے نکل کر غیر معتدل اور بے توازن ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آیت کریمہ میں فرمایا گیا بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، گناہ کا اثر دیکھیے کتنی دور تک جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے بھی سنائی دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں کیا فکر ہے، کوئی کہے گا میں سود کھاتا ہوں تو تمہیں کیا فکر ہے، جو مرضی کروں، جیسے مرضی جیوں، جیسے مرضی زندگی گزاروں۔ نہیں، ارے بھائی ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا اثر ایک فرد تک نہیں، بلکہ گناہ کا اثر، گناہ ایک بندہ کرتا ہے تو اس کا اثر صرف اسی تک نہیں رہے گا، اس کا اثر پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو آس پاس کے گھروں کو بھی جھلسا دیتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا اثر، اس کی تپش بھی دور تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب معاشرے میں گناہ زیادہ ہونے لگ رہے ہیں تو اس کی نحوست سے پوری کائنات کا توازن ہی بگڑ جاتا ہے، سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ کیا زمین، کیا سمندر، کیا خشکی، کیا تری، گناہوں کی نحوست پورے نظام پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ عزیزان نبی وقار، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اتنے میں ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا راحت پانا یا اس سے راحت ملنا کیا ہے؟ یہ راحت کیسے پا گیا اور اس سے راحت کیسے مل گئی؟ فرمایا بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے، سکون پا لیتا ہے، اور جب فاجر اور گناہ گار بندہ مر جاتا ہے تو اس بندے، یعنی اس مرنے والے بندے سے ملک، درخت اور جانور سب راحت و آرام پا جاتے ہیں۔ اللہ، پتہ چلا بندے کا گناہ صرف اسی کے حق میں تکلیف کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ایک شخص کا گناہ دوسرے لوگوں، شہروں اور درختوں اور جانوروں سب کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ جب ایسا گناہ گار مر جاتا ہے تو لوگ، شہر، درخت اور جانور سب اس تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا، بارشیں رک جاتی ہیں تو جانور نافرمانیوں پر، یعنی نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یا عاشقان رسول، غور فرمائیے، توجہ کیجئے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر یہ جب گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو جانور تک بھی انسان کو برا بلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڈھے میں جا گرتا ہے۔ عزیزان ذی وقار، اسی طرح بعض کتابوں میں یہ عبرتناک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بار اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شہر ہے، اللہ پاک نے اس شہر کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہاں باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، وہاں کے رہنے والوں کے پاس مویشی بھی ہیں اور سب اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، خوش ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان شہر والوں نے
جب اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی نہایت تعظیم کی اور بہت احترام سے پیش آئے۔ 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر اسی جگہ سے ہوا تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شہر کے باغات اور مکانات اجڑ گئے، نہریں اور چشمے خشک ہو چکے ہیں، اب نہ وہاں پھل ہیں نہ پھول ہیں، نہ جانور نہ کوئی آدمی۔ ایسے خوشحال شہر کا ایسے اجڑا حال دیکھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، الہی اس شہر کے لوگ کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ ان کے درختوں، چشموں اور عمارتوں کی بربادی کا سبب کیا ہو گیا؟ ان کو کیا نظر بد لگ گئی یا کسی نے ان پر جادو کر دیا؟ کسی دشمن نے انہیں شکست دے دی یا تیری اطاعت و فرما برداری چھوڑنے کی انہیں سزا مل گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عرض پر حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اللہ پاک کے نبی علیہ السلام اس شہر کو نہ تو کوئی نظر لگی ہے اور نہ انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت چھوڑی اور نہ ہی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ ان کی بربادی کا اصل سبب یہ ہوا کہ ایک روز اس شہر سے ایک بے نمازی کا گزر ہو گیا اور اس نے ان کے چشمے میں منہ دھو لیا، اپنا چہرہ دھویا۔ اس بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی یہ نحوست ہوئی کہ ان کے چشمے سوکھ گئے، ان کے باغات ویران ہو گئے اور ان کا شہر اجڑ گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ پاک کے نبی آپ نے بے نمازی کی دنیاوی نحوست تو ملاحظہ فرما لی، روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں سے پر کیا جائے گا، جہنم کو بے نمازیوں سے بھرا جائے گا۔ غور کیجیے پیارے، ایک بے نمازی کے چہرے سے لگنے والے پانی کی ایسی نحوست ظاہر ہوئی کہ وہ پانی چشمے میں گیا اور اس چشمے میں اس کی نحوست شامل ہوئی۔ پھر اس چشمے کا پانی جہاں جہاں پہنچا وہاں نحوست ہی نحوست پھیل گئی، یوں ایک ہنستا بستا شہر ویران اور برباد ہو گیا۔ افسوس آج تو یہ حال ہے کہ شاید ہر گھر میں بے نمازی ہو، الا ماشاء اللہ، اور جو نمازی ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، ورنہ اکثر گھروں کا حال ایسا ہی ہے، بیٹا نمازی ہے تو باپ بے نمازی ہے، باپ نمازی پڑھنے والا ہے تو بیٹا بے نمازی ہے، پورے کا پورا گھرانہ نمازی ہو ایسے گھر بہت کم ملیں گے ہمیں، اور پورے کا پورا خاندان ہی بے نمازی ہو ایسے گھر ہمیں بہت مل جائیں گے۔ ہماری عملی حالت ایسی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ رزق میں روزی میں برکت نہیں ہے، ہزاروں کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی ہے۔ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، آج تو گھر گھر میں بے نمازی موجود ہیں، آخر آج کوئی گاؤں کوئی شہر اجڑتے کیوں نہیں ہے؟ کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ رہی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ غور کریں تو بے نمازیوں کی نحوست ہمارے گھروں میں موجود ہے، گھر گھر لڑائی جھگڑے بے برکتی موجود ہے، یہ نحوست ہی ہے۔ البتہ یہ جیسے وہ گاؤں اجڑ گیا ایسے آج عذابات کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ تو عزیزان ذی وقار، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں برائی پھیل جائے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوں تو بھی؟ فرمایا ہاں، نیک لوگ بھی برائی کے وبال کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ مثلا گناہوں کے سبب سیلاب آیا تو نیک بھی اس سیلاب میں مبتلا ہوں گے، قحط پڑا تو نیک لوگ بھی قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آخر گناہ ہے۔ جب کوئی گناہ یا نافرمانی معاشرے میں پھیل جاتی ہے
تو اس کی نحوست بھی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے بچا کریں اور دوسروں کو بچنے کی تلقین بھی کیا کریں۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں مختلف قوموں کی ہلاکت کے واقعات فرمائے ہیں، ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر زبردست سیلاب آیا، ساری قوم کو غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد پر سخت ترین آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود کو زلزلے سے لرزا کر رکھ دیا گیا اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسی، فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ ان سب قوموں کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ إِلَى الْآخِرِ، یعنی تو تم سے پہلے گزری قوموں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے۔ یہ قوموں کی تباہی کے 12 اسباب ہیں، جن میں سے 2 ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایسے فضیلت والے لوگ نہ تھے جو انہیں گناہوں سے روکتے، یعنی کوئی روکنے والا ہی نہ تھا، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ایسے لوگ نہیں تھے، اگر تھے بھی تو بہت تھوڑے تھے۔ قوموں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے والے تھوڑے لوگوں کو بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ان قوموں کی تباہی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ مجرم تھے، گناہ کرتے اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، پتہ چلا نیکی کی دعوت نہ دینا یہ بھی تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں کو الٹ پلٹ کر دو۔ فرشتے نے عرض کی کہ اللہ پاک اس شہر میں تیرا نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بستی کو اور اس شخص کو اور دوسرے تمام لوگوں سمیت تباہ اور برباد کر دو، کیونکہ میری نافرمانی دیکھ کر کبھی ایک گھڑی کے لیے بھی اس کے چہرے کا کبھی رنگ بھی نہیں بدلا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہا کریں، گناہوں سے روکتے رہا کریں۔ یہ بات پھر سے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن کبھی مت بنائیے کہ گناہ کرنے والا صرف اپنی قبر خراب کر رہا ہے۔ ہاں، گناہ کے سبب اپنی قبر بھی خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نحوست دوسروں تک بھی پہنچتی ہے۔ لہذا خود گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بچانا اور نیکی کی دعوت دینا بھی بہت ضروری ہے۔ عزیزان ذی وقار، سورہ ہود کی آیت کریمہ کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب پوری قوم ہلاکت اور تباہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہم ناز کے پاروں پر اتنا تو گرم ہے الحمدللہ کہ پیارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اللہ پاک آپ کی امت کو رسوا نہیں فرماتا۔ ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذابات نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا، مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خست و مسق تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خست و مسق ہے، پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ و رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں، دل پھیر دیے جاتے ہیں۔
حضور مفتی احمد یار خان نعیمی یہ آیت ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں. ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ یہ تینوں نشانیاں کہیں ہمیں تو نہیں پائی جا رہی. پہلی نشانی کیا ہے؟ اطاعت میں لذت نہ پانا. اللہ پاک کی بندگی کریں، عبادت کریں، اس میں ہمیں کوئی لذت ہی نہ آئے، ہمیں کوئی سکون ہی نہ ملے، ہمارا دل مسرور ہی نہ ہو. یہ ہمارے دل بگڑنے کی نشانی ہے. دوسرا کیا ہے؟ گناہ سے خوف نہ کرنا. اگر ہمیں گناہوں سے ڈر نہیں لگتا ہے نا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دل اللہ پاک نے پھیر دیا ہے، ہمارا دل بگڑ گیا ہے. تیسری بات ہے کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. کسی کے تو دور کی بات ہمارے گھر میں موت ہو جاتی ہے، ہم اس سے عبرت نہیں پکڑتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. غور کریں ہمارے دل پھر کام پھیر نہیں دیے گئے تو اور کیا ہے. ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دل کی حالت پر ذرا غور کریں. آج ہماری حالت کچھ ایسی ہی ہے، گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے گزار دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنی گھنٹے کتنی دیر ہم گناہ میں مبتلا رہے. ہاں نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہماری مساجد ویران ہیں، فضول کاموں میں مصروف ہوں تو ہمیں کوئی وقت کی فکر نہیں ہوتی. گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، کوئی فکر نہیں ہے. جب گناہ میں لگے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تلاوت کرنے بیٹھ جائیں تو ادھر ادھر کے کام یاد آنے لگ جاتے ہیں. تسبیحات پڑھنے بیٹھ جائیں، ذکر اللہ کرنے بیٹھ جائیں تو ہمیں گھر کے کام یاد آنے لگ جاتے ہیں، گھر کی ضروریات یاد آنے لگ جاتی ہے، اپنے کاروبار یاد آنے لگ جاتے ہیں، اپنی دکانداری یاد آنے لگ جاتی ہے. رمضان کریم تشریف لے آئے تو کبھی گرمی کا بہانہ بناتے ہیں کہ گرمی ہے امام صاحب روزے نہیں رکھے جا سکتے. کبھی کام کاج کی فکر، ایک تعداد ہے جن کا روزہ رکھنے کی طرف دل ہی مائل نہیں ہوتا. اور کسی کی موت کی عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہے کہ ہم عبرت کیسے پکڑیں گے. بعض دفعہ تو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہو ہا 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 کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. میت کو دفن کرنے آئے ہیں، قبرستان شہر خاموشہ میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے، اس منزل سے ہمیں بھی گزرنا ہے، وہاں پر بھی ہم اپنے کہہ کے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہنسی مذاق چل رہا ہے، وہاں پر بھی خوب گپے شپے چل رہی ہیں. افسوس ہمارے دل کی یہ نازک حالت، غفلت کے پردے، دل کی سیاہی، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہوں کی نحوست ہمیں جکڑ چکی ہے، گناہوں کی نحوست ہمارے دل کو پھیر چکی ہے، ہمارے دل الٹ دیے گئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، گناہ اور نافرمانی سخت ہلاکت خیز ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر کے آتا. نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے. نمبر 2، گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے. نمبر 3، گناہ کرنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے. نمبر 4، گناہ کرنے والا جہنم کے قریب چلا جاتا ہے. نمبر 5، گناہ کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. نمبر 6، گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے. نمبر 7، گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے. نمبر 8، گناہ کرنے والا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے، حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے. نمبر 9، گناہ کرنے والا زمین و آسمان کو اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے. زمین کا چپا چپا ذرہ ذرہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. نمبر 10، گناہ کرنے والا انسانوں سے خیانت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. عزیزان محترم، ابھی وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج توبہ کر لیں تو گناہوں کی معافی کی صورت بن سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے، اللہ نہ کرے. اور اگر گناہ کرتے کرتے ہی موت کے فرشتے تشریف لے آئے، سانسیں ٹوٹ گئی،
روح بدن سے جدا ہو گئی، افسوس گناہ کرتے کرتے ہم قبر میں اتر گئے، اللہ و رسول ہم سے ناراض ہو گئے، گناہوں پر ہماری پکڑ ہو گئی، ہمارے یہی گناہ درندوں کی صورت بن کر قبر میں ہمارے سامنے آئیں گے، سانپ بچھو بن کر کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ قبر کی دیواریں آپس میں مل گئی تو اس اندھیری قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ تنہائی اور وحشت بھرے ماحول میں ہم کہاں جائیں گے اور کس سے مدد مانگیں گے؟ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب۔ تو عزیزان محترم، اس لیے آج وقت ہے، اچھا یہی ہے کہ آج وقت کے ابھی سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں اور پکی نیت کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ رمضان کریم کا مہینہ مقدس آنے والا ہے، پورے رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ بھی پوری ادا کریں گے، اور نیت کر لیں کہ چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائیں گے، اور گناہوں بھری زندگی سے بچنے کی کوشش کریں گے، نعتیں سنا کریں گے، تلاوت قرآن کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیت کر لیں آج اسے مسجد میں بیٹھ کر کے ہم گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، مسجد آباد کرنے کی پوری کوشش کریں گے، ہم خود بھی نیک بنیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی صفحے درست کر لیں اور اپنے موبائل بند کر لیں۔